بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیچھے انہوں نے گزشتہ سبق میں منطق کی تعریف اور کلام کی تعریف بیان کی تھی۔ کہتے ہیں منطق وہ آلہ قانونیہ ہے جس کی رعایت ذہن کو فکر میں واقع ہونے والی خطا سے بچاتی ہے، اسے منطق کہتے ہیں۔ اور کلام عقائد دینیہ کا جاننا ادلہ یقینیہ سے، عقائد دینیہ کا جاننا ہے ادلہ یقینیہ سے۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں قولہ من تقریری عقائد الاسلام، ماتن کا قول من تقریری عقائد الاسلام بیان للمرام، یہ مرام کا بیان ہے، مرام کے لیے بیان ہے۔ اور جب یہ مرام کا بیان ہے تو اب اس کا معنی ہوگا مرام کا، اگر اسے بیان مان لیں تو اب اس کا معنی ہوگا یعنی یہ کلام مقاصد کے قریب کرتا ہے، ان مقاصد کے قریب کرتا ہے جو عقائد اسلامیہ کو مقرر کرنے والے ہیں، جو عقائد اسلامیہ کو تو کہتے ہیں من تقریری عقائد الاسلام، یہ مرام کا بیان ہے۔ والعقائد، یہ عقیدے کی جمع ہے۔ فرماتے ہیں والعقائد ما عقد علیہ القلب و اطمینان الیہ، عقائد وہ ہیں کہ جس پر دل جم جائے، و اطمینان الیہ، اور دل مطمئن ہو جائے۔ عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ جس پر دل جم جائے اور اطمینان ہو جائے اسے عقائد کہتے ہیں۔ وفی التعریفاتی للجرجانی، اور امام علامہ سید شریف جرجانی کی تعریفات میں ہے ما یقصد فیہ نفس الاعتقادی دون العمل، امام علامہ شریف جرجانی کہتے ہیں عقائد وہ ہے جس میں نفس اعتقاد کا قصد کیا جائے نہ کہ عمل کا، جس میں نفس اعتقاد کا قصد کیا جائے نہ کہ عمل کا۔ کل اعتقادی بأن اللہ قادر علی کل شیء، جیسے اس بات کا اعتقاد کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی امام علامہ شریف جرجانی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک عقیدہ وہ ہے نفس اعتقاد کا نام عقیدہ ہے، عمل کا نام عقیدہ نہیں ہے، ان کے ہاں نفس اعتقاد کا نام عقیدہ ہے۔ جیسے مثال انہوں نے کی اس بات کا اعتقاد کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ تو نفس اعتقاد کا نام عقیدہ ہے، عمل کا نام عقیدہ علامہ شریف جرجانی کے نزدیک۔ کہتے ہیں وفی التعریفاتی للجرجانی، اور امام جرجانی کی تعریفات میں ما یقصد فیہ نفس الاعتقادی دون العمل، عقائد وہ ہیں کہ جس میں نفس اعتقاد کا قصد کیا جائے نہ کہ عمل کا۔ کل اعتقادی بأن اللہ تعالی قادر علی کل شیء، جیسے اس بات کا اعتقاد کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی جو چیز اس کے تحت قدرت آتی ہیں ان پہ قادر ہے، سمجھ رہے ہیں؟
کیونکہ رب کائنات ظلم، جہل، جھوٹ وغیرہ سے پاک ہے، یہ تحت قدرت آتی نہیں ہے، لہٰذا ان پہ قادر بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز رب کی شأن شان ہے، رب کی تحت قدرت میں، ان چیزوں پر قادر ہے، جیسے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کل اعتقادی بأن اللہ تعالی قادر علی کل شیء، جیسے اس بات کا اعتقاد کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر، ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ سمجھ گئے؟ الاسلام، عقائد کی انہوں نے تعریف کر دی اور اب اسلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ الاسلام هو الایمان، اسلام وہ ایمان ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ والایمان، اور ایمان کیا ہے؟ فرماتے ہیں والایمان فی الشرع هو تصدیق بما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، اور شریعت میں ایمان وہ ان تمام امور حقہ کی تصدیق کرنا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی سے لے کر آئے۔ بارگاہ ہر ان امور کی تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان۔ یعنی الایمان فی الشرعی، شریعت میں ایمان کہتے ہیں جو امور حقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی سے لے کر آئے، ان کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ ان کی تصدیق کرنا ایمان ہے۔ اور وہ امور کیا ہیں؟ وہ ہے ضروریات دین۔ کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، نبی علیہ السلام کی امت میں رہ کر نبی کو آخری پیغمبر اور رسول ماننا، تمام انبیاء اکرام علیہم التسلیم پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا۔ یعنی ملائکہ ہم نے دیکھے تو نہیں ہے لیکن ہم مانتے ہیں کہ ملائکہ ہیں، جیسے رب ہے دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں، ایسے ہی فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں تو ان پہ بھی ایمان لانا، اور پہلی کتابوں پہ ایمان لانا، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ پہلی کتابوں پہ بھی، یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں ایمان فی الشرعی، شریعت میں ایمان وہ ان امور حقہ کی تصدیق کرنا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے۔ وعند الکرامیہ، اور کرامیہ کے نزدیک ایمان یہ ہے ہوا مجرد الاقرار باللسان، وہ محض زبان سے اقرار کرنا ہے۔ کس کے نزدیک؟ کرامیہ کے نزدیک۔ یہ فرقہ کرامیہ ہے، یہ کہتے ہیں محض زبان سے کہہ دیا جس نے، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ ایمان والا ہو گیا زبان سے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک اقرار باللسان، تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اقرار باللسان یعنی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن اموروں کو لے کے آئے اس کو دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ ہے ایمان۔ کرامیہ کہتے ہیں صرف زبان سے کہہ دینا یہ مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں والاضافۃ فی عقائد الاسلام، اور عقائد اسلام میں جو اضافت ہے کہتے ہیں بیانیۃ، یہ اضافت بیانیہ ہے۔ کیا ہے؟ اضافت بیانیہ ہے، بناء علی ان مدلول الاسلامی ہوا نفس الاعتقاد۔ تو اگر یہ اضافت بیانیہ مانیں گے تو بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ اسلام کا مدلول وہ نفس اعتقاد ہے۔ اسلام کا مدلول، اگر عقائد الاسلام کے درمیان اضافت بیانیہ مانیں گے تب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں اضافت بیانیہ بناءً، اگر یہ اضافت بیانیہ ہے، اس اضافت سے اضافت بیانیہ مراد لیں گے تو فرماتے ہیں بناءً علی ان مدلول الاسلامی ہوا نفس الاعتقاد، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ اسلام کا مدلول وہ نفس اعتقاد ہے۔ او لامیتن، یا عقائد اسلام کے درمیان جو اضافت ہے اضافت لامیہ ہے، اضافت
लामिया है बिनाअन अला अन्ना मदलूलहु मजमूउल इक़रार बिल लिसान व तस्दीक़ बिल जनान वल अमल बिल अरकान। अगर इसको इजाफ़त लामिया मानेंगे तो इस पर बिना करते हुए कि इस्लाम का मदलूल वो इक़रार बिल लिसान और तस्दीक बिल क़ल्ब और अमल बिल अरकान के मजमूए का नाम है। अमल यानी अगर इजाफ़त हमने बयानिया मानी तो सिर्फ़ नफ्स एतिक़ाद का नाम है क्या? ईमान। और अगर हमने इजाफ़त लामिया मानी तो अब इस्लाम का मदलूल क्या होगा? ज़बान से इक़रार करना, दिल से तस्दीक करना और अरकान पे अमल करना, अरकान पे अमल करना। कह रहे हैं औ लामियतुन या लामिया है बिनाअन अला अन्ना मदलूलहु आई मदलूल इस्लामी। कहते हैं ये लामिया है बिना करते हुए इस बात पर कि इस्लाम का मदलूल मजमूउल इक़रार बिल लिसान, ज़बान से इक़रार करना, व तस्दीक़ुम बिल जनान और दिल से तस्दीक करना, वल अमली बिल अरकान और अरकान पर अमल करने के मजमूए का नाम है। इस्लाम का मदलूल क्या होगा? इन तीनों का मजमूआ होगा। इन तीनों का इक़रार बिल लिसान, तस्दीक बिल जनान, अमल बिल अरकान। समझ रहे? कमा हुआ इंदल मुहद्दिसीन वगैरहुम, जैसा कि मुहद्दिसीन वगैरह का मज़हब है, जैसा कि मुहद्दिसीन वगैरह के मज़हब में ईमान की तारीफ़ यह है, यानी वो ईमान की तारीफ़ मुहद्दिसीन ये करते हैं कि ज़बान से इक़रार करना, दिल से तस्दीक करना और अरकान पे अमल करना, ये है ईमान और इस्लाम। इस्लाम के अरकान कितने हैं? 5। कौन कौन से? तौहीद, नमाज, रोज़ा, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। 5 है ना? है ना 5? अगर इनमें से किसी एक भी रुकन को छोड़ा या इनकार किया तो मोमिन नहीं रहेगा। तो भाई अगर तौहीद का इनकार कर दिया तो वैसे ही मोमिन नहीं। तौहीद किसे कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज का इकरार किया, ईमान से खारिज। रोज़े का नमाज का इनकार किया, अस्तगफिरुल्लाह, नमाज का इनकार किया तो ईमान से खारिज। और रोज़े का इनकार किया तब भी खारिज, ज़कात का इनकार किया तब भी खारिज, हज का इनकार कर दिया साहिब निसाब होते हुए तब भी, चाहे साहिब निसाब हो या ना हो, हज का इनकार कर दिया। फ़तहुल बारी में साहिब फ़तहुल बारी ने कहा कि एक रुकन ये है इस्लाम का कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम करना, ये भी अरकान इस्लाम में से है। कौन फरमा रहे? साहिब फ़तहुल बारी। साहिब कौन है? साहिब फ़तहुल बारी, फ़तहुल बारी के मुसन्निफ़ कौन है? खामिसा में आप जाके एक किताब पढ़ोगे जिसका नाम है नुज़हतुन नज़र, उसके मुसन्निफ़ का नाम है अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाहु ताला। इब्ने हजर बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और नुज़हतुन नज़र ये उसूल हदीस में किताब है, समझ रहे हैं आप। उन्होंने लिखा कि अरकान बिल इस्लाम का एक रुकन ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ताज़ीम करना, ये इस्लाम का रुकन है। अगर किसी ने भी अदनासी गुस्ताखी कर दी तो वो ईमान से खारिज हो गया। किसी ने भी अदनासी गुस्ताखी कर दी तो वो ईमान से
نکل گیا، کیونکہ ارکان اسلام میں ہے ہی۔ اب چاہے گستاخی یہ زبان سے کرے یا قلم سے کرے، چاہے گستاخی زبان سے کرے یا قلم سے کرے، تو وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جیسے ان غیروں پہ جو فتوے لگے ہیں، یا تو ان کی زبان کی وجہ سے لگے ہیں یا ان کی کتاب کی وجہ سے، ان کے قلم کی وجہ سے لگے ہیں یا ان کی، تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان اور اسلام۔ سمجھ گئے؟ اسلام سے مراد ایمان، اور ایمان ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو اگر کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہ کی اور ادنا سی توہین کری تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ فرماتے ہیں او لامیتن، یا اضافت لامیہ ہے، بنا کرتے ہوئے علی ان مدلولہ، اس بات پر کہ اسلام کا مدلول مجموع الاقرار باللسان، جو اقرار باللسان و تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان کے مجموعے کا نام ہے، یعنی ان تین کے مجموعے کا نام، کما ہوا عند المحدثین وغیرہم، جیسا کہ محدثین وغیرہ کے نزدیک ہے، جیسا کہ وغیرہ کے نزدیک ہے۔ تو اگر زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے تصدیق نہیں کی تو ایمان والا نہیں۔ زبان سے بھی اقرار کرے گا اور دل سے بھی تصدیق کرے گا اور عمل بالارکان بھی کرے گا، ارکان پہ عمل کرے گا تو وہ مومن ہوگا، ورنہ نہیں۔